آپ فکر نہ کریں. نہیں دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، دیکھیں نا آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے، دل کی انتہائی گہرائیوں میں ہے. آپ نے جس طریقے سے یہ ذمہ لیا ہے، یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اشاعت اسلام کا اس دنیا کے ہر انسان کو مسلمان کرنا ہے، اسی طریقے سے چراغ دین نے یہ ذمہ لیا ہے اپنے کہ اس دنیا سے تمام الحدوں کو ختم کرنا، تمام الحاد کو ختم کرنا. ہاں بالکل، بس آپ کو دعائیں رہیں. مجھے یاد رہیں پچھلا میرا پروگرام پلاننگ کے بارے میں تھا، یہ میرا سچے خواب کے بارے میں ہے. اگر ہے ان کی ضرورت ہے تو میری ویڈیو کا جواب دیں. شکریہ، بہت مہربانی. دوستو السلام علیکم. دیکھیں نا اب ملحدین سے جب بات کی جائے تو وہ ایک اتنی چھلانگیں لگاتے ہیں، وہ ہمارا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا. ہماری بات کا بھی تو کوئی جواب دیں نا. یہ جو 6 پوائنٹ ہیں، ان کے اوپر ہر پوائنٹ پہ ایک ویڈیو آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لاجواب ہوتے ہیں اور وہ خود مشرف با اسلام ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے. حارث سلطان غالب کمال استعارہ ہے، پہلے دفعہ کہا ہے. ان سے کہنے کا مطلب دنیا کے 8 ارب انسانوں میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ملحد ہیں، جتنے بھی دائری ایتھیسٹ ہیں، ان سے خطاب ہے. حتیٰ کہ بعد میں پھر اور باتیں بھی ہوں گی. پہلا پروگرام پلاننگ کے بارے میں، دوسری ویڈیو آج کی جو ہے خواب کے بارے میں، تیسری ویڈیو میری ہوگی سیکس میں حلال اور حرام، اس کے بارے میں کہ وہ مذہب ہے یا سائنس ہے اس کی ذمہ دار. کھانے پینے میں حلال اور حرام، اس میں مذہب کتنا ذمہ دار اور سائنس کتنی ذمہ دار ہے. پھر 5ویں نمبر پر سپر نیچرل مابعد الطبیعیات کہ سائنس جس کے پاس کوئی ان باتوں کا جواب نہیں، تو پھر سائنس حافظ ہم کہتے کیوں، حارث کہتا کیوں ہے. اور 6 نمبر پہ جو بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں، بڑے دلائل دیتے ہیں، بڑی ذہنی جمناسٹک دکھاتے ہیں، واہ جو عورت تو مرد کے برابر ہے اور مذہب تو عورت کو مرد کو، وہ تو چاند سے ہوئی، اس کے اوپر بات ہوگی. اچھا اب میں جو ہوں آپ سے اس بارے میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر بات کو دلیل سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا حارث یار کیا حال ہے؟ شکریہ یار. ہاں میں نے کہلوایا تھا کہ جیسے فارغ ہو اسے کہنا مجھے فون کرے. 000 آسان سا نمبر ہے. ہاں یہ دیکھو وائرلیس ہے، کوئی تار وار نہیں ہے، انٹرنیشنل نمبر. اچھا یار آج تھا پروگرام خواب کے بارے میں. نہیں میں تیرے سے بڑا خوش ہوں. اب دیکھیں نا جب سے دیکھیں نا پچھلا ہفتہ تیرا کیسا پیارا گزرا ہے. ماموں جان بھانجے بھانجیاں سب لگے ہوئے تھے، بہن آئی ہوئی تھی ہے نا، باجی ہو رہی ہوگی ادھر سے، جناب بہنوئی بھی آپ کے تھے. نہیں وہ تو لوٹے والی بات تو خیر 8 ارب انسان ہنس رہے ہیں کہ بیچارہ بھاگ کے لوٹا لے آیا ہے نا، کیونکہ وہ عمرے سے واپس آئے تھے تو وہ طہارت کے لیے تو انہیں تو پانی چاہیے تھا نا پوری فیملی کو، ہے نا. تو ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتا ہے. نہیں اس پہ بھی ہنستے ہیں کہ اس کا کوئی یار آیا تھا تو اپنا لوٹا ساتھ لے آیا تھا. اللہ کے بندے تو بھی پانی سے طہارت کیا کر، 24 گھنٹے گن تیرے ساتھ لگا رہتا ہے. اور کوئی مشہوری نہیں ہے، ایک تجھے نصیحت ہے نا، یہ بھی موریلٹی میں شامل ہے. پاک صاف اپنے آپ کو رکھنا. نہیں بادشاہ اب بڑے خوش ہیں. جو مینار پاکستان پہ تو آتا تھا جس لباس میں عورتیں منہ پرلی طرف کر لیتی تھیں، چھوٹی سی نکر چھوٹی سی بنیان پہنی ہوئی ہیں، ہمشیرہ آئیں بھانجیاں آئیں تو کس طریقے سے پورا لباس پہن کے آیا ہوا تھا. اب دیکھ خواتین ہیں وہ بڑے کھلے پھر رہی ہوتی ہیں. اچھا نہیں 3 دن پہلے چلے گئے لیکن تو اب بھی آ رہا ہوتا ہے پورے لباس میں. صحیح بات ہے یار، دعائیں لے رہا ہے، دعائیں خواتین کی. انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا. دیکھنا تیری بنیان جو ہے وہ تیری ناف سے 2 انچ اوپر ختم ہو جاتی تھی، تیری نیکر جو ہے تیری ناف سے 2 انچ نیچے شروع ہوتی تھی اور گھٹنے سے 2 انچ اوپر ختم ہو جاتی تھی.
اب اس کے اندر تو واقع کیا کرتا تھا، تو خواتین نے پاکستان ہے، اسلامی ماحول ہے، تو انہوں نے تو منہ پرلی طرف کرنا تھا، کئیوں نے تو آنے چھوڑ دیا۔ یہ بھی مورالٹی میں شامل ہے، پورا لباس پہننا۔ کیسر راجہ کے ساتھ تو لگا ہوا تھا فلاں چیز فلاں چیز۔ پورا لباس پہننا، سطر اپنا چھپانا کم از کم، یہ کم از کم ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے۔ ہاں اچھا یار، وہ آج تھا خواب کے بارے میں پروگرام تھا۔ اچھا یہ بتا، تجھے کبھی کوئی سچا خواب آیا ہے؟ اچھا نہیں مطلب ہاں اچھا، تو ایف ایس سی کے پیپر دے رہا تھا؟ نہیں ایف ایس تو نے کیا دیکھا 1 مہینہ پہلے پیپر سے؟ ویکٹر کوانٹٹی اور اسکیلر کوانٹٹی میں، اچھا یہ والا کویشچن تھا، تو امتحان دے رہا ہے۔ اچھا آگے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اچھا موٹا تھا، اور اس نے نیلی قمیض اور پیلی دھاریاں تھیں، یہ تو نے دیکھا 1 مہینہ پہلے، اور ایک دھاگا بھی نکلا ہوا تھا اس کی کمر کی قمیض میں سے۔ اچھا جب تو نے دیا پیپر تو حیران رہ گیا کہ واقعی ایک موٹا لڑکا، کویشچن بھی اسکیلر پروڈکٹ اور ویکٹر، اسکیلر اور ویکٹر کے اندر آیا ہوا ہے، اور وہ ایک موٹا لڑکا بیٹھا ہے جو تو نے لباس دھاگا بھی نکلا ہوا ہے، نیلی قمیض پیلی دھاریاں۔ اچھا آج تک بھی حیران۔ چل ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ میرے لیے ایک ٹول ہے، تو یہ میں بیان کرتا ہوں آج خواب کے بارے میں میرا پروگرام۔ وہ ہوتی رہے گی یار، تم ہمارے مخالف، ہم تمہارے مخالف، تم نے ہمیں ختم کرنا ہے، ہم نے تمہیں ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ تجھے کیسے میں مشرف اسلام کرتا ہوں، ہاں مورالٹی، پورا لباس پہن کے آ نہیں رہا ہے نا، اب شروع ہوا، اگر سب کو تو ماں بہن سمجھ اپنی۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا میرے دوستو، بات یہ ہے نا کہ ابھی ہم جو ہیں، ہم یہ اب دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، یہ ہے خواب کے بارے میں۔ خواب بندہ کب دیکھتا ہے؟ جب وہ سوتا ہے۔ اب سائنس حافظ کہنے والے میں یہ تک نہیں سائنس کو پتہ لگا کہ بذات خود نیند کیا چیز ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیند کا تو پتہ نہیں، تو خواب کا کیا پتہ کرے گی؟ ایک سچا خواب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وحی کا 40واں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کنیکشن اپنے بندے کے درمیان دیا ہوا ہے، اور انسان حیران ہے کہ وہ ایک مستقبل کا واقعہ کس طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا، دہریت کے پاس، ملحدوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ میرا تو خیال ہے انہیں یہ دنیا چھوڑ کے چلی جانی چاہیے۔ نور الدین زنگی کو خواب آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں نظر آئے، اور 2 اشخاص کی شکلیں دکھائی گئیں کہ یہ لوگ کچھ شر پسند ہیں، ان کا کچھ سدباب کرو، یہ شر پھیلا رہے ہیں، ان کا کچھ سدباب۔ 1 دن 2 دن اس نے کہا کچھ ہے مسئلہ، وہ اپنے دارالحکومت سے چلا، مدینہ کے اندر پہنچا، 22 دن کا سفر 16 دن میں طے کیا، وہاں پہ آیا، علماء کو بلایا، اپنا خواب بیان کیا، اور تمام مدینہ کی اس نے دعوت کر دی۔ 1 دن 2 دن 3 دن سارا بھگت کیا۔ اس نے کہا کوئی رہ گیا ہے، تو اسے بتایا گیا یہ 2 انتہائی نیک لوگ ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بس وہی رہ گئے ہیں، ان کو کوئی دنیا سے سروکار ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اسے بلاؤ تو صحیح۔ جب وہ 2 بلائے گئے تو نور الدین زنگی نے دیکھا کہ یہ تو وہی 2 اشخاص ہیں جو مجھے خواب میں دکھائے گئے ہیں۔ کہا گیا جی پکڑ لو ان کو، پکڑ لیا گیا۔ رہتے کہاں؟ انہوں نے روضہ اطہر کے ایک قریبی مکان جو ہے وہ لیا ہوا تھا،
اور اس کمرے کے اندر وہ رہتے تھے. میں نے کہا کہ کہاں پر ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اسی کے اوپر جی بیٹھے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. وہ ہٹائی گئی تو پتہ چلا جی ایک پھٹا پڑا ہوا اور اس کے اندر وہ ہٹایا گیا تھا. سرنگ جا رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف. وہ آپ کا جسم مبارک نکال کے لے جانا چاہتے تھے. عیسائیوں کا دور تھا, صلیبی جنگوں کا دور تھا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ زیادہ بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں تو آپ نے بہت زیادہ ہی سنا ہوگا اس کے بارے میں. تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کو پھر بادشاہ جو آیا تھا تو وہ کیا کرتا, فوری طور سے سزا موت دے دی گئی اور وہ سرنگ جا رہی تھی. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے اس کو کس نے, کون سی کمیونیکیشن تھی, کون سی الیکٹرانکس تھی, کون سی وائرلیس تھی کہ خواب کے اندر کوئی ذات تو ایسی ہے نا جو پوری کائنات کو جس نے گھیرا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے کہ فلاں پن پوائنٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس چیز کا سائنس کے پاس کیا جواب ہے. دوسری مثال میں آپ کے غور دیتا ہوں. 1932 کے اندر عراق, ایک تو سعودی عرب کے شاہ فیصل تھے, ایک عراق کے بھی شاہ فیصل تھے. تو ان کو ایک خواب آئی کہ 2 صحابہ ہیں, وہ مجھے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ دریائے دجلہ اپنا رخ چینج کر رہا ہے اور ہماری قبروں میں وہ سیلن آ رہی ہے, سیل آ رہا ہے, تو نمی آ رہی ہے, تو ہمیں یہاں سے منتقل کسی اور جگہ کیا جائے. پہلے اس نے ٹالریٹ کیا, دوسرے پھر مفتی اعظم کے فون میں خواب میں بھی آ گیا. اب جناب جو ہے نا یہ ہو گیا کہ نہیں واقعی کوئی چیزیں دیکھا گیا تو ان قبریں ہیں دریا, لیکن کچھ تھوڑا سا دور تھا. اب میرے دوستو اب ہوا یہ کہ یہ خبر بہت زیادہ پھیل گئی اس طریقے سے اور اعلان ہو گیا کہ ہم نے قبریں وہ جو ہے نا شفٹ کرنی ہے. 1932 مووی کیمرہ کا زمانہ تھا, کوئی کیمرے ویمرے بھی ساتھ چل پڑے اور وہ ویڈیوز اب بھی حکومت عراق کے پاس اب بھی موجود ہیں. اب جب وہ قبریں جو ہیں وہ شک کی گئیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ, جب ان کے لحد اندر دیکھا گیا تو ریئل معنوں میں وہ جو تھے, ایک حذیفہ بن یمان کی قبر کے اندر پانی آ چکا تھا, جبکہ جابر بن عبداللہ کی قبر میں سیلن آ چکی تھی, نمی موجود تھی اچھی خاصی. ان کو وہاں کے شفٹ کیا گیا. میں اب پروگرام اس کے اوپر بہت لمبا چوڑا کروں نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی. یہ خواب جو ہے 40واں حصہ اگر ہے, ماہیت تو وہی ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق ہے بندے کے ساتھ. یہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے سے اس بادشاہ کو خواب میں نظر آیا اور وہاں پہ عمل بھی کیا گیا اور شفٹ ریئل معنی میں یہ چیز تھی. کوئی ہستی تو ہے جس نے جو اس ساری بات کی ذمہ دار ہے اور ان سے انسان سے تعلق رکھا ہوا ہے. یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہوں گی. اب بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ عرصہ بلکہ زیادہ شاید 15-20 سال ہو گئے, ایک پی ٹی وی پروگرام آیا کرتا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ مشہور لوگوں کو بلایا جاتا اور ان کے خواب سنے جاتے کہ کبھی آپ کو سچا خواب آیا. تو مجھے یاد ہے, اور اعجاز الحق بھی آیا ہوا تھا, اور اعجاز الحق آج بھی زندہ ہے. مجھے صرف 2 خواب یاد رہ گئے ہیں 2 آدمیوں کے, ایک اعجاز الحق اور دوسرا شیخ رشید. تو اعجاز الحق جو ہے اس نے خواب بیان کیا کہ مجھے خواب یہ آیا کہ میرے والد صاحب اور میں, یعنی کہ ضیاء الحق اور اعجاز الحق ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد تصویر بن کے نا وہ دیوار کے اوپر لٹک گئے. جس طریقے سے وہ ہوتا ہے آویزہ کر دی جاتی ہے, تصویر بن گئے میرے والد صاحب. کہتا بات ہی گئی ہو گئی. یہ اعجاز الحق صاحب آج بھی زندہ ہیں, اگر وہ یہ پروگرام دیکھیں تو اگر وہ کمنٹ کر دیں تو ان کی مہربانی کہ واقعی, اور وہ ذرا تفصیل سے لکھ دیں. اب میں آپ سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, ابھی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی آم کی پیٹیاں رکھی ہی نہیں گئی ہیں, وہ ٹینکوں کا معائنہ ہوا ہی نہیں ہے جو امریکہ نے دیے تھے پاکستان کو, ابھی C-130 آیا ہی نہیں ہے, وہ وہاں سے
اڑا ہی نہیں ہے، تو کون سی ہستی تھی جس کو مستقبل کے اس واقعے کا پتہ چل گیا، پتہ تھا، اور اس نے بتا بھی دیا کہ تیرا والد تصویر بننے والا ہے۔ پھر اسی کے اندر شیخ رشید صاحب وہ بھی زندہ ہیں۔ کبھی آپ شیخ رشید صاحب کے کبھی انٹرویو دیکھیں نا، اپنی والدہ سے یہ بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ تو وہ ہاسپٹل تھی، میں نے جناب ٹیلی فون کیا، کچھ مجھے اس کا اس طریقے سے یاد آ رہا ہے۔ میں نے جب پتہ کیا تو والدہ میری واقعی فوت ہو گئی تھی۔ پھر وہی سوال، وہ کون سی ہستی ہے؟ عالیان مذہب کے پاس تو ہے نا خدا، ملحدوں کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ کون سا کنیکشن تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا شیخ رشید کو ابھی بھی زندہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں نا، میں ایک اور بات، یہ جو جس وقت لوگ فوت ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی کا 50-60 سال کا 70 سال کا وقت گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور کنیکشن ختم ہو رہا تھا۔ یہ خواب کچھ زیادہ اکثریت سے لوگوں کو آتے ہیں کہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، وہاں پہ خواب آتے فون کرتے تو واقعی یہی کچھ ہوا ہے، اور یہ ایک روٹین میں شامل ہے۔ کئی لوگوں کو سچا خواب آتا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ سے بات کی کہ حارث نے مجھے فون کیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ میں نے جناب دیکھا کہ میں امتحان دے رہا ہوں اور ویکٹر اسکیلر کا کویسچن آیا ہوا ہے، اور آگے ایک موٹا سا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، نیلی قمیض اور پیلی دھاریوں والی شرٹ ہے اس کی، اور ایک دھاگا بھی نکلا ہوا ہے۔ جو بھی مہینوں پہلے آیا تھا، جب میں آیا دیکھا تو وہی چیز تھی، تو میں آج تک حیران ہوں۔ واقعی چلو بھئی، پیپر میں یہ سوال تو آ ہی سکتے ہیں، یہ ایک موٹا سا لڑکا بیٹھا، پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا، اور بات کہتے کہ نارمل ہے۔ اب اسی حارث سلطان سے بندہ پوچھے یا غالب کمار کو کہ یہ کیا ہوا تھا، ایک مستقبل میں سے کیا چیز تجھے دکھائی گئی ہے؟ اب میرے دوستوں، میں اصل پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں واقعات کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں واقعات ہوتے ہیں جس سے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ ایک نیلی کار نے پیلی کار کو ٹکر ماری ہے، اور وہ دیکھتا ہے، وہ منظر دیکھتا ہے کہ کار مڑ رہی ہے، ایک پیلی کار آئی ہے اور اس کو گئی ہے۔ اچھا، اب مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ جناب ہسپتال پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں نا، وہ جو لباس دکھایا گیا تھا نا کہ ایک آدمی نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو وہ کار چلا رہا تھا، نیلی کار، تو وہ دیکھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لباس، یہ والی اچکن۔ اب وہ کار دیکھتا ہے کہ کون سی کار میں ابو جی بیٹھے ہوئے، ذرا حیران تو وہ نیلی کار ہے۔ اچھا جی، پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا جس نے پیلی کار ٹکر ماری تھی۔ دیکھا تو واقعی وہ پیلی کار ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال پڑھتا ہوں کہ صرف یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اس کے والد صاحب کے پاس تو سفید کار تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے والد صاحب کے دانت میں درد تھا، تو وہ جو ساتھ والے ہمسائے تھے، اتوار والا دن تھا، تو ان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے، ڈینٹسٹ تھا، اس نے کہا جی میرے تو مہمان ہیں آج، میں تو دیکھ نہیں سکتا، تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ اب ایک مسئلہ، ورنہ ادھر دکھاتے جاتے ہی نا۔ اپنی کار جو دیکھی تو وہ پنچر تھی، وہ ہمسایوں سے کار لی، ان کی کار نیلی تھی، اور پنچر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ ایک کچے راستے سے گئے تھے کل، حالانکہ پکے راستے سے، تو وہاں پر کیل وغیرہ لگا تو وہ پنچر ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے واقعات ایک واقعے کے پیچھے دیکھیں کس طریقے سے واقعات کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا بھئی تو نے کیوں ٹکر ماری،
ہے نا، جب ہوش میں آئی ابو جی کو، ذرا تھوڑے سے ہوئے 2-3 دن، کہنے لگے بیٹا غلطی میری ہے نا، میں نے جو ہے نا آنی منو موڑ لے لیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک چونٹی نے نا مجھے یہاں کاٹا تھا گردن پہ، تو میں یہ کرنے لگا، ذرا کھجلی کرنے لگا، میں ذرا خارش کرنے لگا، تو وہ جناب جو ہے نا میرے سے نا صحیح طریقے سے مڑ نہیں سکی، اس وجہ سے جو ہے نا موڑ سے مڑتے ہوئے نا میں ذرا ہو گیا، نیلی پیلی گار جو آ رہی تھی۔ اب اس کو پکڑا گیا، کہنے لگا جی کہ وہ گلوی خلاصی تو ہو گئی ہے، وہ خود مان رہے ہیں بزرگ وارم، ہے نا۔ اب اس نے کیا کہ یار تو پیلی کار تو عام طور پہ ہوتی نہیں، کہنے لگا جی میں سپورٹس کا شوقین ہوں، تو میں نے تو لال کار منگوائی تھی، آ گئی امریکہ کے اندر امپورٹ ہو کے پیلی کار، ادھر سے غلطی سے آئی تھی، مائیکل نے غلطی سے بھیجی تھی، لال اس نے اپنی سمجھ میں پیک کی تھی، لیکن جناب ہوا یہ کہ جیمز کے کہنے پہ اس نے سائن کر دیے اور وہ پیلی کار نکل آئی۔ اب دیکھیں کس طریقے سے واقعات، اور پھر وہ چونٹی کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، وہ چونٹی کے ذمے یہ لگایا گیا تھا، جو ملکہ چونٹی تھی، کہ تم نے 10 دانے گندم کے فلانی جگہ سے سٹور کرنے ہیں، وہ بیچاری لے آئی 9، ذرا سا نزلہ تھا، تو اس نے کہا کہ تو ساری رات باہر رہے گی، سزا دی۔ سردیوں کے دن وہ ہوتی کہیں آئی ادھر، تو وہ جناب جو ہے نا ایک شیروانی گرم کھڑی، اس کے اندر گئی اور جا کے چھپ کے سو گئی۔ صبح کے ٹائم انہوں نے جلدی جانا تھا، سفید والی شیروانی تو استری نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ کالی والی شیروانی پہننی پڑی، حالانکہ بڑے خوش لباس تھے، ہے نا، اور وہ استری بھی 2 دن پہلے ہوئی تھی، ابھی فریش نہیں تھی، لیکن بہرحال تھی تو صحیح لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے وہی پہن لی۔ اب وہ چونٹی والے نہ ہوتے تو نہ وہ کھجلی کرتے، خارش کرتے۔ اب میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کو جس نے اس کے بیٹے کو 2 مہینے پہلے دکھایا تھا کہ ایک نیلی اور پیلی کار کی ٹکر ہوگی اور کوئی آدمی زخمی بھی ہوگا، اور وہ لباس وغیرہ اس نے دیکھا تو وہی تھا جو اسے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کو ان لاکھوں کروڑ جو بھی ہوئے اور بھی آپ بہت کر لیں، کیونکہ سڑک پہ کام بھی تو ہو رہا تھا نا، وہ سیوریج والے لگے ہوئے تھے، وہ بھی شامل کر لیں، ایک کسی نے آواز بھی تو دی تھی نا، اس وجہ سے بھی ان بیلنس ہوئی۔ اب اس کو ان تمام واقعات کا علم ہے۔ دیکھیں نا، میں آزادانہ یہ ہاتھ ملا رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، اور کوئی یہ مجھے لکھ کے رکھ دے کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ تم یہ کرو گے، تو ایک انتہائی طور پہ حیران کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ آدمی حیرانگی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ روٹین ورک میں ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی سچا خواب آیا ہوگا، مجھے بھی سچے خواب آئے ہیں، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ یاد بہت رہتا ہے، یہ بالکل انسیڈنٹ کی طرح یاد رہتا ہے، کوئی ریئل معنی واقعہ ہوا ہو۔ کبھی یہ خواب کوئی واقع کوئی رہنمائی بھی کر دیتا ہے، مشکل بھی حل کر دیتا ہے۔ اب میں حارث اور غالب کمال کی سائنس سے یہ پوچھتا ہوں، سائنس حافظ کہنے والوں سے، کہ جب ایک واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے تو کسی جگہ پہ کوئی ہستی، کسی جگہ پہ وہ فلم موجود ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، فلم بن چکی ہے اور ہمارے سامنے اب گزر رہی ہے، میں نے یہ ہاتھ اوپر کر دیا، یہ نیچے کر دیا، یہ ملا لیا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ویڈیو بھی میری بن چکی ہے، اور اس کی فلم کسی جگہ موجود ہے، وہاں سے ایک چھوٹا سا حصہ ٹکڑا کاٹا اور کسی نے مجھے دکھا دیا۔ آپ مجھے بتائیں اس کا سائنس کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر کوئی جواب ہے تو ہمیں بتائیں، حارث بتائے، غالب کمال بتائے، دنیا کو کوئی دہرے سچے خواب کی تشریح بتاؤ ہمیں۔ ایک واقعہ جب ہوا ہی نہیں ہے تو کسی جگہ سے ایک فلم کاٹ کے ہمیں دکھا دی جاتی ہے، یا کسی کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہونا ہے، تو مجھے بتائیں اس سے دنیا میں حیران کن بات کیا ہوگی؟ اب یہ سوال
کچھ اور لوگوں کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سائنس ابھی تک نہیں پہنچی۔ جب سائنس سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں کچھ ایویڈنس ملے ہیں کہ واقعی فیوچر کی طرف پریڈکٹ کرتا ہے، پیشین گوئی کرتا ہے خواب۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی بھائی ہیں؟ اس کو خود خواب آیا کہ موٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی تو کئی واقعات کا بائی پروڈکٹ ہے۔ بھائی جب وہ باہر نکلنے لگا تھا تو اس کی والدہ نے کہا تھا کہ تمہارے ماموں نے کینیڈا سے شرٹ بھیجی ہے، کل آگے تو ڈاکیا دے گیا، پارسل آیا، امی جی مجھے بھی دکھاؤ، حالانکہ وہ تو باہر نکل رہا تھا، وہ واپس آیا، یہ ماموں جان تو میں یہی پہنوں گا۔ ڈاکیا ایک دن دیر لیٹ آتا تو پھر کیا ہوتا، بھیجتا ہے نا، پھر کیا ہوتا۔ پہلے ہی اسے پتا تھا انتماء کسی ہستی کو، ہم اسے خدا کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو، اس کی کیا تشریح کرتے ہو؟ میرے دوستو آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ کتنے سراب میں مبتلا ہیں۔ ایک جھوٹ کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا کا کوئی ثبوت نہیں، یہ ثبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اور میں ثبوت ہیں اس چیز کا۔ اگلا پروگرام بھی آپ دیکھیے گا، خواب کا آپ نے پوچھا، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اگلا پروگرام جو ہے سیکس میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، مذہب کی وجہ سے یا سائنس کی وجہ سے، اس پہ بات ہوگی۔ آپ جو ہیں بس پھر وہی بات دیکھیں، اگر میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، یہ میں نے ذمہ لیا ہے کہ میں نے الہاد کو، ملحدین کو، اس دنیا 8 ارب کے انسان ایک بھی نہیں رہ گا، تو آپ کا اس میں حصہ ڈالیں، اس نیک کام میں۔ آپ صرف سبسکرائب کریں، صرف آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا بھی ہو سکے آپ جو ہیں اس سے کنسرن رہیں کہ دیکھیں ان کا حشر ہوتا کیا ہے، یہ سائنٹیفک موریلٹی کہنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ کیسر صاحب نے جو ان کے ساتھ کیا ہے یاد رکھیں گے، لیکن لوگ تو ڈھیٹ ہیں، پھر پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ میری ان 6 ویڈیوز کا جواب دیں جو آ رہی ہیں سیریز کے اندر۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔